علاقے کے تمام لوگوں کا جو دارومدار تھا بارڈر کے آر پار جو مالداری ہے اس پہ منحصر تھا، اور ساتھ ہی جو برسات کے پانی آتا تھا وہ برسات کے پانی سے اپنے لیے چھوٹی بڑی زمینداری کرتے تھے، اور سارے لوگوں کے آر پار رشتہ داریاں بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں، یا ان کے مریض جو اکثر آتے تھے وہ نوشکی ابھی بھی آتے ہیں۔ لیکن جب باڑ لگائے جا رہے تھے تو لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ 5 مختلف جگہوں پہ 12 فٹ کے گیٹ رکھے جائیں گے تاکہ لوگ قانونی طریقے سے آر پار ہو سکے، یا کبھی کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی مریض آتا ہے یا کسی کو کسی اور صورت میں جانا پڑتا ہے، مالداری کی صورت میں جانا پڑتا ہے یا زمینداری کے لیے جانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ 12 فٹ کے گیٹ نہیں لگے، صرف 4 فٹ کے گیٹ لگے ہیں، اور وہ بھی اکثر بند رہتے ہیں۔ کبھی کوئی مریض آتا ہے تو پہنچتا نہیں ہے، ادھر ہی فوت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی شادی ہوتی ہے تو بارات نہیں پہنچ سکتا ہے، یا کسی کو، کیونکہ لوگوں کے زمینیں آر پار ہیں، دونوں طرف ہیں۔ جب برسات ہوتا ہے، ابھی برسات کا موسم ہے، لوگ زمینداری نہیں کر سکتے ہیں، تو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ وہاں کا جو زیر زمین پانی ہے وہ کھارا ہے، وہ قابل استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ ان کا دارومدار صرف برسات کے پانی پہ ہے، تو روزگار بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ روزگار ان کا یا لکڑی وہاں سے لے آتے تھے، یا زمینداری کرتے تھے، یا مالداری کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ اس اہم مسئلے کو جو ہے نا آپ حکام والا سے یا اپنے طور پہ، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سہولت آنے جانے میں۔ سر دوسرا ہم لوگوں کا مسئلہ ہے سر، یہاں پہ قبائل کا میں بات نہیں کروں گا، سرکاری جو زمینیں ہیں جو سرکار کے اندر آتے ہیں وہ بے رحم طریقے سے قبضہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے زمین ہیں ان کو پبلک کے لیے پارک یا ان کے ایجوکیشن سٹی بنایا جائے، وہاں پہ قبرستان بنائے جائے، وہاں پہ جو ہے نا ہیلتھ کمپلیکس بنایا جائے۔ بالخصوص ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ابھی جو ہمارا ڈی سی صاحب رہتا ہے، یہ ڈی سی صاحب کا دفتر نہیں ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کا ہے سر۔ ہمارے انتظامیہ کو یہاں پہ کوئی آفس نہیں ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے یا لوگوں کو رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے، ہاؤسنگ اسکیمز بنائے جائے ہمارے لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو آسان اقساط پہ ان کو جو ہے نا گھر جو ہے نا مہیا کیا جائے، بجائے اس کے جو ہے نا یہ اسی طرح جو ہے نا قبضے ہوتے جائے۔ جس طرح حاجی صاحب نے بتایا وہاں پہ پروٹیکشن بند تو تھا، پروٹیکشن بند جو ہے نا لوگوں نے بلڈوز کیا۔ اسی طرح جو کلی قادر آباد ہے ہمارے یونین کونسل بنگل میں آتا ہے، اس کے بھی پروٹیکشن بند سے اوپر وہاں بھی جو ہے نا لوگ ان کو جو ہے نا اموات کر رہے ہیں، گھر بنائے جا رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں بارانی پانی کے سامنے۔ جس طرح غازی آباد کا بتایا، اسی طرح قادر آباد میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لہٰذا لوگوں کو پابند کیا جائے، جب کبھی بارش ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان ہونے سے بچنے کے لیے ان کو پابند کیا جائے، جو ہے نا وہ پروٹیکشن بند کو نہ توڑے، اس کو بلڈوز نہ کرے، یا اس کے اوپر وہاں پہ گھر نہ بنائے۔ لوگ بیچتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ظاہر ان کو جو ہے نا کسی اگر آسانی ملتا ہے تو وہ جو ہے نا اپنے لیے کوئی زمین لیتا ہے، وہاں پہ جو 2 کمرے بناتا ہے، جب بارش آتا ہے تو ان کو بہا کے لے جاتا ہے سر۔ تیسرا سر ہم لوگوں کا جہاں پہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے جنگلات کا سر۔ جنگلات ہم لوگوں کا ایک جو خیسار کے اندر ہوتا ہے، وہاں سے پانی آتا ہے، وہاں سے جو ہے نا ان کو بے دردی سے ہمارے جنگلات کو کاٹ رہے ہیں لوگ، بجری کے لیے یا ریتی کے لیے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو کسی ایک جگہ پہ پابند بنایا جائے، وہاں پہ ہمارے جنگلات کو نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا ہمارا جو بور نالا ہے افغان بارڈر سے لے کر زنگی ناور تک، اس میں جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ جنگلات ہو گئے ہیں سر، لیکن آر پار ظاہر قبائل کی زمینیں ہیں، لیکن جو بور نالا ہے اس کے جو ہے نا 500 فٹ کے اندازہ یا 1000 فٹ کے آر پار جو ہے نا اس کو باقاعدہ جنگلات کے اس میں لے جانا چاہیے، تاکہ وہاں پہ جو ہمارے سرکاری ساری جو پرندے ہیں وہاں پہ چوزے دیتے ہیں، وہاں پہ انڈے دیتے ہیں، ان کو جو ہے نا تاکہ وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہو۔ جنگلات اگر کاٹے جائیں گے ظاہر جو ہے نا پھر اس کا پورا موسم میں جو ہے نا اثرات پڑے گا سر۔ سب سے ایک اور مسئلہ ہے سر، ہمارے یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں سر۔ نوشکی میں تو زیر زمین پانی کشنگی میں بالکل نیچے چلا گیا، یونین کونسل ڈاک اور انام مستہ میں وہاں پہ جو ہے نا زیر زمین پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، زمینداری کے قابل نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، جانور بھی نہیں ان کو پیتے ہیں۔
اور ہم لوگوں کا اس وقت جو چھوٹی بڑی روزگار ہے، عام لوگ ہزاروں لوگ نوشکی کے اس میں ملوث ہے، وہ تیل کا کاروبار ہے، وہ ایران بارڈر سے آتا ہے۔ جی سر، ایران بارڈر سے 500 کلومیٹر ادھر آتا ہے نوشکی، پنجگور سے 650 کلومیٹر آتا ہے، لیکن ان کو جو ہے نا نوشکی میں لوٹ لیا جاتا ہے سر۔ وہاں سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا ہے، نہ چالی ڈسٹرکٹ میں تکلیف ہوتا ہے، نہ واشوق ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، نہ پنجگور میں ہوتا ہے، نہ پارا ڈسٹرکٹ میں۔ یہاں پہ جو ہے نا ہماری مختلف چیک پوسٹوں پہ، چاہے وہ لیویز کے ہے یا پولیس کے ہے سر، حالانکہ اس میں ہمارے کچھ نیچے کے جو ہے نا وہ انتظامیہ کے لوگ ان میں ملوث ہیں سر۔ ان کو جو پابند کیا جائے تاکہ ہمارے جو ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں سر، بہت ان کو تکلیف ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایک کاروبار بند ہو گیا، یہ روزگار بند ہو گیا، پھر لوگ غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے سر، غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اگر ظاہر ہے کسی کا روزگار بند ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا بچوں کو کھانا نہیں ملے گا، اس کے بچوں کو جو ہے نا اسکول جانے کے لیے فیس نہیں ملے گا، تو جو ہے نا لوگ شارٹ کٹ یا غلط راستے سے اختیار کریں گے۔ لہٰذا اس پہ نظر رکھا جائے کہ 400-500 کلومیٹر سے ان کو تکلیف نہیں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے نوشکی میں ان کو ان کی جامع تلاشی ہوتی ہے۔ تو یہ 2-3 مسئلے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے۔